السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم لیسن پلان بنا رہے ہیں وہ نام دیو مالی پر ہے۔ اردو کا لیسن پلان ہے یہ جماعت دہم کا۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو سٹارٹ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر نام معلم لکھنا ہے، اس کے بعد جماعت دہم، پھر طلبہ کی تعداد، پھر مضمون کیا ہے، اردو ہے، اور عنوان آپ نے نام دیو مالی لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے تدریس وقت۔ تدریس وقت جو ہے وہ 35 منٹ ہے، اور تاریخ لکھنی ہے آپ نے، جس بھی ڈیٹ پہ آپ لیسن پلان اپنا بنا رہے ہیں وہ والی ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے آپ نے کالم بنا لینے ہیں، ایک عنوانات کا، اشارات سبق اور تلخیص یعنی تختہ سیاہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آ جائیں گے عمومی مقاصد۔ عمومی مقاصد جو ہیں تدریس اردو کے ذریعے طلبہ میں اردو زبان سے لگاؤ پیدا کرنا، تفہیم عبارت کی صلاحیت پیدا کرنا، طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا، تحریری اور تقریری صلاحیت کو پروان چڑھانا۔ تو یہ ہیں ویورز عمومی مقاصد جو اردو کے حوالے سے ہیں، وہ ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ اس کے بعد ہم خصوصی مقاصد لکھیں گے جو کہ ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو خصوصی مقاصد میں جو ہے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ جان سکیں محنت میں عظمت بھی ہے اور عزت بھی۔ طلبہ کی اخلاقی تربیت کرنا، مولوی عبدالحق کے اسلوب سے آگاہ کرنا کہ مولوی عبدالحق اس نام دیو مالی سبق میں ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ بچوں کو سکھانا، اور نام دیو کون ہے اور نام دیو کیوں لکھی گئی، یہ بچوں کو اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد سے آگاہ کرنا، یہ ہمارا خاص مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تدریسی معاونات، یعنی کہ تدریس کے لیے ہمیں جن جن معاونات کی ضرورت ہے وہ ہم یہاں پہ بتائیں گے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں ضرورت ہیں۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے، جیسے ٹیکسٹ بک ہو گئی، بورڈ مارکر، وائٹ بورڈ، چارٹس، ڈسٹر، پوائنٹر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے طریقہ تدریس، یعنی استاد ٹیکسٹ بک اور چارٹس کی مدد سے جو ہے وہ یہ والا طریقہ استعمال کرے گا تاکہ بچوں کو اس سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تقریری اور مظاہراتی طریقہ تدریس استعمال کرے گا استاد تاکہ بچوں کو وضاحت کے ساتھ ان کو لیسن اچھے طریقے سے سمجھا سکے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے تمہید۔ تمہید میں کیا ہوگا؟ معلم کلاس شروع ہونے پر کلاس روم میں داخل ہو کر السلام علیکم کہے گا اور تمہید کے طور پر مولوی عبدالحق کے بارے میں تعارف بیان کرے گا۔ استاد بتائے گا کہ مولوی عبدالحق نے بہت سی تصانیف لکھی ہیں جن میں سے ایک نام دیو مالی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معلم جو ہے سابقہ وقفیت کا جائزہ لے گا کہ بچوں کو پہلے سے کیا معلوم ہے، یعنی محنت کرنا کیوں ضروری ہے، محنت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اور نام دیو کون ہے اور کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سوالات کرے گا تاکہ بچوں میں تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہو اپنے لیسن کے حوالے سے کہ ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کا انٹرسٹ بڑھتا ہے اور وہ دلچسپی کے ساتھ جو ہے اپنے لیسن میں توجہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اعلان سبق کرے گا کہ آج ہم جو لیسن پڑھنے والے ہیں وہ ہے نام دیو مالی۔ تو نام دیو مالی ایک بہت اچھی سٹوری ہے، اس سے ہمیں کافی اچھا سبق ملتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنا سٹارٹ لے گا اور بتائے گا کہ آج ہم نام دیو مالی پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے استخسار۔ طلبہ کی آسانی کے لیے استاد سبق کی تدریس کا آغاز ٹیکسٹ بک سے کرے گا اور طلبہ کو کتاب کا صفحہ نمبر کھولنے کا کہے گا اور پیراگراف نمبر 1 سے پڑھنا شروع کرے گا، ٹھیک ہے ویورز۔ اس طرح سے وہ پیراگراف پڑھے گا۔ اس کے بعد تقلید آ جاتا ہے۔ معلم پیراگراف پڑھنے کے بعد 2-3 اور طلبہ سے وہی پیراگراف پڑھنے کا کہے گا تاکہ وہ بلند آواز میں پڑھیں اور باقی بچے انہیں سنیں۔ اس کے بعد 7 تفہیم۔ تفہیم میں کیا کرے گا استاد؟ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ تختہ سیاہ پر لکھتا جائے گا تاکہ اور طلبہ سے کہے گا کہ وہ اپنی کاپی پر اسے نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ طلبہ کی دلچسپی کا اندازہ لگانے کے لیے معلم ان سے کچھ سوالات کرے گا، جیسے نام دیو کون تھا، نام دیو کیا کرتا تھا، نام دیو کا تعلق کس مذہب سے تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کرے گا اپنا لیسن پڑھانے کے دوران ہی تاکہ جو ہے طلبہ وہ دلچسپی لے سکیں اور اٹینٹیو رہ سکیں اپنے لیسن کی طرف۔
اس کے بعد اس طرح سے طلبہ جو ہے تشریح عبارت کرے گا. سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق. سیاق و سباق کے لیے وہ ایک پیراگراف لکھے گا بورڈ پر، اس طرح سے یہاں پہ دیکھ لیں آپ. اور اس کے بعد اس پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح کر کے بتائے گا بچوں کو کہ دیو مالی گرمی، سردی، دھوپ، سائے، دن رات ہر چیز سے بے خبر ہو کر کام کرتا رہتا تھا. اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اپنے کام پر کوئی غرور نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی سے حسد کرتا تھا. وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے محبت کرتا تھا. وہ غریبوں سے محبت اور مدد کرتا تھا. اسے پودوں اور جانوروں کی خدمت کرنا پسند تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیکی اسی وقت تک نیکی رہتی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے ویورز. اس کے بعد جو معلم ہے وہ طلبہ سے آدھے کے طور پر، کلی آدھے کے طور پر جو ہے نا کچھ سوالات کرے گا تاکہ اسے تسلی ہو کہ بچوں کو کتنا سمجھ میں آیا ہے. جو لیسن ہے ہمارا وہ بچوں سے پوچھے گا کہ نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بن سکتے ہیں، سبق نام دیو کس کتاب سے لیا گیا ہے. اس طرح کے سوالات کرے گا بچوں سے کہ انہیں کتنا وہ لیسن سمجھ میں آیا ہے. اور اینڈ پہ آ جائے گا تفویض کار. تفویض کار میں کیا ہوتا ہے کہ معلم جو ہے بچوں کو گھر کا کام دیتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہی ہے لکھا ہوا ہے کہ معلم طلبہ کو گھر کا کام تفویض کار کے لیے دے گا. طلبہ گھر سے مشکل الفاظ کی معنی، تشریح اور مشکل سوالات حل کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے ویورز، تو یہ تھا ہمارا لیسن پلان نام دیو مالی پر. یہ ہمارا عنوان تھا نام دیو مالی. امید ہے آپ لوگوں کو کافی انفو ملی ہوگی اور آپ کو صحیح سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. تو نئے آنے والے سبسکرائبرز سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ حافظ.